اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ سراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت کثیرۃ بإذن اللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک بخیر خلق کلهم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل ہم بھائی کے متعلق اور ایک دوسرے کے تعاون کے متعلق اس موضوع میں بات کرتے تھے چلیے کل صبح کا جو فجر نماز کا ایک دوسری رکعت آخری آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ کل جو سورۃ الحجرات کا تلاوت کرتے ہوئے دوسری رکعت میں اسی آیت کا جو آخر تھا آج صبح کا جو تعلیم ہے یہ جو آیت حفظ اللہ ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ اللہ کریم ہر طرح کے اپنے جو انداز سے اپنے حکمت سے اپنے ذات باری کا جو تجلیات کے حیثیت سے خالق اور مخلوق کا جو سمجھانے کے طریقے سے بہت سارے آیتیں ایسے جو بری پڑے ہیں جو انسان اس کے جو گہرائی میں چلے جائے صرف الفاظ ہی نہ ہو اس کا جو اندازہ باطنی طور پر جو حالانکہ جب سے جو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر جب شروع ہوا ہے ہر مفسرین اکرام جو علماء جو حق جو مخلوق کو سمجھاتے آئے ہیں نصیحتیں براہ راست ان کو جو ملتا رہا کردار کو سدھارنا مقصد ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام جس کام کو جو انجام دیتے تھے اس کام کو جو آگے بڑھاتے ہوئے جو علماء حق جو میدان میں محنت کرتے تھے تب جا کے جو مخلوق میں کوئی سدھار پیدا ہوتا ہے مساجد مدارس اور خانقاہ اس مقصد سے قائم کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں جو احساس کا جو معیار بڑھ جائے اللہ ہمارا قریب تو ہے لیکن ہمارا تعلق اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے ہمارا نفسیات جو ہے اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے اللہ کریم ہر معاملہ میں جو ہر اس کا اپنا مخلوق کا تعلق گہرائی سے دیکھتے ہیں وہ علیم بذات الصدور بار بار وہ کہتا ہے آپ کے جو سینوں کو جو گہرائیوں کو اس میں جو گزرتے ہوئے باتوں کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ انسان کو ہم تخلیق کیے ہیں اس کے جو دلوں میں جو گہرائی جو باتیں جو گزرتا ہے جو دوسرا جانتا نہیں جانتا یہ بھی ہمیں اپنے جو عبادت کو ہم دیکھیں گے کبھی کبھی پچھلے جو رکعت میں کیا صورت پڑے میں یاد بھی نہیں رہے صبح میں ناشتہ میں کیا تھا کبھی ہم یاد نہیں رہتا کل کس سے ملے کس سے نہ ملے یہ یاد بھی نہیں رہتا پڑھائی ختم ہوئی مدرسہ والے کچھ اساتذہ کو یاد رکھیں گے ابھی جو اسکول میں پڑھنے والے ہمیں تو اکا دکا جو ماسٹر استاد کو ہم یاد رکھتے ہیں باقیوں کو ہمیں یاد بھی نہیں ہم بھول جاتے ہیں ہمارا زندگی کا ایک بول بولا یہاں ساتھ میں ہی ہے
نسیان ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ کریم میں جو تعلق ہوتا ہے وہ گہرائی سے دیکھتا بھی ہے، ہمارا پچھلا اگلا ہر چیز کو وہ پہچانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو بڑے بڑے بزرگان دین کے یہاں جب پہنچتے ہیں، ان کے جو صحبت میں جب بیٹھتے ہیں، وہ ایک نگاہ دیکھتے ہیں، اس کو پورا پرکھتے ہیں، اس کے سامنے جو ملک جفیل آ جاتا ہے۔ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے خانقاہ کا جو نظام کے بارے میں، ان کا جو زندگی کے متعلق جو کتاب میں جب دیکھنے میں ملتا ہے، جب اگر کوئی نیکی اندر آ جائے وہ خود بخود کہتے تھے اہلاً و سہلاً، آپ آنا مبارک ہو، مرحباً بھی۔ لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوتا وہ خود ہی کہتے تھے لا مرحباً بھی، آپ کے لیے استقبال نہیں ہے۔ یہاں تک لکھتے ہیں ان کی اتنی جو گہری جو نظر ہوتا ہے، جو تقدیر کو پہچان لیتے، اس بندے کا حال یہ ہے۔ اس لیے جو بزرگان دین میں جو کچھ کمیاں جو ہوتی تھی، جو بھی کچھ کمزور لوگ ان کے جو پاس آتے تھے، اس کمزوریوں کو دور کر دیتے۔ ان کے طاقت اتنا تھا، ان کے جو توجہ سے، ان کے جو سینوں کو روشنی سے، ان کے لطائف کو منور کے حلقہ سے اگلا جو آتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے۔ انہیں کو بزرگ کہا جاتا ہے۔ علماء حق کس کا نام لیا جاتا ہے؟ علماء حق وہ ہوتے ہیں جن کے صحبت میں بیٹھنے سے ہمارا جو ماحول سدھر آ جائے، کردار میں فرق پڑے، احساس ہو جائے، گندگی سے نکل کر ہم نیکیوں کی طرف چل پڑے۔ ورنہ صحبت جو دین کے لیے بہت سارے ایسے جو جماعتیں ہیں، ایسے جو تنظیمیں ہیں، ایسے جو بزرگ آدمی ہیں، دنیا خالی نہیں ہے، اللہ نے کہیں نہ کہیں کسی کی بٹھا کے رکھتا ہے۔ میرے مخلوق ہے، اس کی اصلاح کر دو، میرے مخلوق ہے، اس کو شفاف کر دو، میرے مخلوق ہے، میرے ربوبیت کے بارے میں بتا دو، میرے پہچان اس کو ہو جائے، معرفت الہی اس کو مل جائے۔ زیادہ پرواز نہ صحیح، کم سے کم دوڑ صحیح، اگر دوڑ نہ صحیح کم سے کم چلنے کا حالت تو صحیح، کچھ تو صحیح، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اور یہی جو خانقاہ نظام میں جو تربیت اللہ کریم، جہاں جو ایمان کا حالت بھی اور اسلام کے حالت میں بھی اور احسان کے حالت میں بھی، جو تینوں ایک ہی جگہ ملنے کے ایک اس نے ایک تنظیم اور تربیت کا جو جگہ بنا رکھا ہے، اور وہ چلے آیا ہے آج تک، اور چلتا رہے گا انشاءاللہ الی یوم القیامت تک۔ آج ہم نہیں ہیں، ہمارا سلسلہ نہیں ہے، دوسرا کوئی نام سے ہوں گے، سلاسل کوئی ضروری نہیں ہے یہی رہے۔ نقشبندی کا بڑے مشہور نام ہے، لیکن ساتھ میں اویسیہ کے کتنے پہچانے، آج اویسیہ ہے، کل نابی ہو، کسی اور کے نام سے منتخب ہو، لیکن مقصد کیا ہے؟ منزل اور مقصود قرب الہی ہے، رضا الہی۔ اور کسی کو رب مل گیا سب سے بڑی بات ہے، اس کا اپنے جو اس دنیا میں آنے کا اور جینے کا، اور اس کو مزہ آ جاتا ہے، اور جیتے جی قبر میں بھی جو باتیں ہم لے جائیں گے اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ کے بارے میں ہمیشہ جو علم بزرگان دینوں میں علماء حق پر ہی علم کے سینوں میں ہوتا ہے۔ ایسی جو نازک معاملہ ہے، اور گزرنے سے پہلے جیسے محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پہچانتے تھے، جو گزرنے کے بعد بھی ان کا جو پہچان ہو جاتا ہے۔ ان کا سرمایہ کتنا تھا، کتنا انہوں نے جو لے کر گیا، کتنا جمع کر کے رکھے، کتنے خوشبو ان کے قبر میں ہیں، کتنے ان کے جو خادم وہاں موجود ہیں، اور اللہ کے تعلق میں وہاں بھی وہ بندوں کا جو کردار کیا ہوتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جبریل امین اور روح الامین ان کے ہاں جو پہنچتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جو جید نبی اولو العظم جو گزرے ہیں، ان کے جو برزخ معاملات کے بارے میں بھی خبر دیتے ہیں۔ میں پرواز کر کے آتا ہوں، لیکن اس معاملے کو میں نے دیکھا،
عبادت کے ساتھ ان کو میں نے دیکھا۔ نبی زندگی میں لوگوں کو تربیت صرف نہیں کراتے، خود بھی اتنا جو تربیت میں مضبوط ہوتے، برزخ میں بھی ان کا جو عبادت جاری رہتا۔ اس لیے اللہ کے تعلق میں جو لطف ملتا ہے اور کہیں بھی وہ رکتا نہیں ہے، اور وہی اس کا جو روح کے لیے غذا یہاں بھی بنتا وہاں بھی بنتا۔ اس لیے آگے بڑھنا ہے، طاقت کے طرف اس کو جانا ہے، اس لیے اللہ کا تعلق میں ہی رہتے ہیں تاکہ جنت میں بھی رہیں گے، اللہ کو جو لکھا کے لیے جو تڑپیں گے تاکہ اس روشنی کا تجلیات جب ان روح میں ملے گی مزید قوت دار ہوں گے، مزید لطف مل جائے گا۔ اس لطیف ترین جو اللہ کا جو روح کو مزید یعنی لطف ملنے کے لیے یہ کاروائی ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ کردار کیا ہے؟ اس میں لطافت بھی ہو جائے، نزاکت بھی ہو جائے، اور شفافت بھی ہو جائے۔ کیوں اس میں شفاف دل جو کہتے ہیں، دلوں کے گہرائی میں جب شفاف آ جاتا ہے اور باہر کا ہر کام میں اس میں شفاف ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہیں گندگی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اب اجتماع تو اللہ کا احسان ہے، ہم نے چند سال سے جو کر رہے ہیں، جب سبھی یعنی کہ یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اگر غسل خانے میں دیکھیں یا وضو خانے میں دیکھیں یا کہیں اس کپبورڈ وغیرہ میں دیکھیں، دوائی کی جو لپیٹا وہ کاغذ ملے گا، وضو خانے میں صابن کا لپیٹا وہ کاغذ ملے گا، کہیں کہیں مسواک کو ٹوٹا پھوٹا ملے گا۔ ہم کیا چھوڑ کر گئے ہیں؟ یہ احساس ہمیں ہوتا نہیں۔ دلوں کو پاکیزی کے لیے تو آتے ہیں، لیکن جہاں جو پاکیزی ملا وہاں گندہ بھی کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کئی بار دیکھا، اب یہ جو اجتماع شروع ہونے دو دن پہلے میں نے دیکھا تو یہی آج ملا، پھر میں نے پورا صاف کیا تھا۔ اکثر میرا عادت ہے جب بیت الخلاء میں اندر جاتے ہوئے میں دیکھوں گا کیسے جو حال ہے، پھر جو پانی وغیرہ ہو، برش وغیرہ ہو، جھاڑو وغیرہ میں اس کو صاف کروں پھر میں جاتا ہوں۔ لیکن ہم میں ہی جو لوگ ایسے ہیں بعد میں جو یعنی غلاظت کے باوجود بھی صاف نہیں کرتے۔ ہم تو غلاظت سے پہلے صاف کرتے ہیں، غلاظت کر بھی جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ کبھی کسی کا آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیں مڑ کر دیکھنا ہوگا ہم کتنے گندے تھے۔ ہم زیادہ پارسا اور پاکیزی ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہمارا کچھ عادت ایسی ہوتا ہے۔ یہی بات جو بزرگ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ میں 2 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، امام مسلم، امام بخاری کے بعد رحمۃ اللہ علیہ بڑے جو بزرگ جید بزرگ جو مانا جاتا ہے، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، اس طرح بزرگوں کو واقع میں دیکھ رہا تھا تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک باتیں میں نے دیکھا، کہیں مسجد میں ایسے جو محفل میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کچھ ایسی جو گندے کی چیز دیکھا تو کوئی ڈال کر جا رہا تھا، اس کو بلا کے وہ ڈانٹ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اٹھایا وہاں اپنے جولی میں ڈالا، باہر آ کر کے چلے گئے۔ یہی بات محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ واقعہ میں نے پڑھا، انہوں نے دیکھا کہیں ناخون گرا ہوا تھا، کہیں نہ ایسے کوئی کچھ لوگ عادت ہوتی ہے ایسے یعنی کہ بیٹھتے کہیں یعنی کہ دانتوں میں چبائیں گے، کہیں یعنی کہ ایک انگلی دوسری انگلی سے یعنی کہ نکال لیں گے، وہیں ڈال دیں گے۔ انہوں نے دیکھا فوراً اپنے جیب میں ڈال دیے، باہر آ کے۔ یہ اس بات کو کیوں درج کرتے ہیں؟ جو ندافت صرف دل کا نہیں ہوتا، وہ ظاہر میں بھی یعنی کہ شفاف رکھنا چاہتے ہیں۔ جب عادتیں جب بننا شروع ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ کہیں نہ کوئی کاغذ کو دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی ماچس کا تیلی بھی نہیں دیکھنا نہیں چاہتا، نہیں، یہ صاف رہنا چاہیے۔ ہم اگلے آواز سے جو بلندی آواز ہم رکھنا چاہتے ہیں، میرے گردن تھوڑا اونچا رہے، تصور اس سے منع کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ملتا ہے کردار میں، آپ لین دین میں، اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے جو اہل میں، پڑوس میں، ہر جگہ بھی ایک جب کردار جب آپ ادا کریں گے اس کا نتیجہ اللہ کریم اس کے اور مزید اس کو مناظر طے کرواتا ہے، اس کا سبب کوئی ہوتا ہے، لیکن سارے ایک ہمارے لیے ایک پونجی بن جاتا ہے۔
ورنہ ایک بار ابوظہبی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، جیش کا مسجد میں، باہر آتے کہ مصری میں لگوا میں ایسا چھوٹا سا قرآن جیب میں رکھا تھا، جب دیکھو تلاوتی کرتا تھا، ہم کچھ 3-4 لوگ کو قرآن کریم وہاں رکھے تو فوراً آ گیا، وہ سنانے لگا، پھر وہ استاد بن گیا۔ وہ کہہ رہا تھا میں روز دیکھتا ہوں کہاں جاتے ہوں، میرا اس طرح مرکز ہے ذکر کرنے کا، جو دلوں کو تزکیہ کرنے کا قرب الہی طریقہ والا، میرا طریقت بھی کہتے ہیں، میں نے بہت بدماش ہوتے ہیں لوگ، ان میں بہت اکڑ ہوتی ہے، میں نے دیکھا ان میں سدھار ہوتا ہی نہیں ہے، یہ سمجھ سے یہی پہنچے ہوئے ہیں۔ میں نے بولا یہ کسی کو دیکھا ہوگا، کسی نے اس کا دماغ خراب کیا ہوگا، اس نے فوراً یعنی کہ فتویٰ لگا دیا، یہ سارے ایسے ہی ہیں۔ ابھی عرب ملک میں آپ کوئی یعنی کہ کوئی بھی ملک والا ہو غلط کام کر دیتا، آفیسر کو ناپسندیدہ کام ہو گیا، تو فوراً کہے گا انت ہندی، جب تم ہندوستانی ایسے ہی ہے۔ وہ بدل کر کبھی ہم آ جاتے ہیں جب وہ صوبے میں آ جاتا ہے، یار یہ ملیالی ایسے ہی ہیں، یو پی والے ایسے ہی ہیں، اور راجستھانی بدماش، اس طرح کا ہم اسٹیٹ وائز ہم بانٹ لیتے ہیں۔ کسی شہر میں آ جاتے ہیں، اگلے شہر میں بدنام کرتے ہیں، یہ شہر والے ایسے ہی، پھر گلیوں میں ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے، فلانا گلی والے اسی طرح ہے۔ پھر اچھے کون ہیں؟ اچھے پھر تو کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں یہی سمجھانا چاہتا ہے۔ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے واقعہ پڑھ رہا تھا، تو خانقاہ نظام کا لوگ جمع ہوئے، اللہ کو سیکھے، تو کوئی دشمن ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دشمن کوئی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو کیا بات ہے، بزرگ بنے ہوئے ہیں، اس نے بادشاہ سے شکایت کر دیا، بادشاہ سلامت آپ کو حکومت کا جو خطرہ ہو گئی، حکم ہو تو کہیں کرسی کا خطرہ دے فوراً اچلتے ہیں، کیا بات ہے، میں نے فلاں آدمی کہ دیکھو سیاست کا جو نظام چلا رہا تھا، کیا معلوم ہے کل آپ کا کرسی کے لیے خطرہ ہو جائے۔ بادشاہ حکم دیا فوجوں کو جاؤ اس کو جو میرے پاس لے، تو پاس لے آئے، جو شاگرد پورا پریشان ہو گئے، ہمارا حضرت استاد شیخ کو جب لے جا رہے ہیں، ساتھ میں آئے، بادشاہ دیکھا جب کرسی کی بات ہے تو وہ پوچھنے بھی نہیں پسند کیا، اس کا اندر کر دو، کیا بات ہے ہمیں بتائیے، نہیں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، فوراً اندر کر دیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی، مسجد نبی میں مراقبہ کیے، نبی علیہ السلام کو جو ارشاد سامنے آیا، فکر نہ کیجیے گا، مغرب میں آپ کھانا کا واپس آ جائیں۔ صبح کے وقت تھا، اب آگے ابھی دوپہر گزری، اب عصر کے وقت، وہاں کچھ جو اصول ہوتا ہے بادشاہی محل میں خوشبو کے لیے لبان وغیرہ جو ہر جگہ پہ دکھا دیں تاکہ ہر جگہ پہ خوشبو پھیلے، جیسے میں نے عرب ملک میں دیکھا، عود ڈال کر اس کو عود کا خوشبو پھیلاتے ہیں۔ صرف یعنی دیواروں میں اور ستائر جو پردے میں تک نہیں ہے، صرف اس خوشبو کو اپنے ایک کمبل کو لپیٹ کر اس جسم میں بھی ڈالتے ہیں، جسم کے جو گہرائی میں پہنچے، اتنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ خوشبو جو لبان وغیرہ ڈال کے، تو انگار کا کچھ ٹکڑے ڈال کے جب ستائر جو پردے میں لگائے تو یہ انگار کا ٹکڑے اس میں جا کے گرا، پھیلتے پھیلتے آگ لگ گئی، پھیل مچ گئی۔ تو اتنے میں بادشاہ کا جو بیٹا جو شہزادہ تھا کہیں باہر گیا تو آیا تھا، تو کہنا کیا بات ہے، کیوں اللہ اس طرح جو آگ لگ گئی؟ تو انہوں نے کسی نے خبر دیا، اس طرح حضرت شیخ کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ انہوں نے ان سے بیعت تھا، باپ کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا کیا کر دیا، سارے اسی کا نتیجہ ہے۔ بزرگوں کو احترام کرنے کے بجائے بزرگوں کو قید کر کے اندر رکھے، اس کا نتیجہ ہے اللہ کریم میں ناراضگی ہے آگ۔ تو فوراً رہا کرنے کے لیے کہا، جو مغرب کا وقت قریب ہے، مغرب میں خانقاہ میں پہنچے، شاگرد خوش ہو گیا، حضرت جو کہے مغرب کی نماز میں آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ تو وہ واقعی اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ کہیں جو اللہ کا تعلق والے، اللہ کا جو تجلیات باری کو
نبی علیہ السلام سینے مبارک سے بذریعہ بزرگان دین کے سینوں میں چل کر جو وہ لیتے ہیں وہ بھی صاحب روشن ہوتے ہیں. ان کے خلاف کچھ ایسے جو ظالمانہ جو کام کرو وہ کہیں پہ نہیں رہتا. کچھ دن کے بعد وہ لکھتے ہیں وہ سر کہیں سے پٹکتا تھا, کہیں کپڑا پھاڑ دیتا, ادھر ادھر میں نے کہ گھومتا تھا, کہیں اس کا جو حال میں نہیں رہا. مخالف کرنا اتنا آسان ہے بزرگان دین کا, لیکن اس کو جو قیمت جب چکا کے پتہ چلتا ہے آپ نے کیا کر دیا. اور ہر جگہ میں کوئی نہ کوئی کرتا رہتے ہیں. ان کو جو حالوں کو سدھارنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. جو کل بھی میں نے جیسے میں نے بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ, پہلے ظالم ہوتے ہیں اور ظلم توڑنے کے لیے مزید ان کو جو دینا یہ سزا اللہ کریم دیتا. تو جو ساتھیوں کو جو تربیت کے طور پر ہم کہیں جو پہنچتے ہیں, ہم کیا لینے کے لیے آئے ہیں, ہمیں احساس ہو جائے. خانقاہ نظام بہت بڑا اعلیٰ جو تینوں جو شعبے کے جو مرکز ہوتا ہے, ایمان اور اسلام جو احسان کا, ہمیں ملا کیا ہے. ہمارا نماز میں کیوں درستی آئی, کیا ملے بیٹھے تھے جو سینکڑوں جو اللہ اللہ کیے ہم چلے گئے, جب گھر جانے کے بعد ہمارا حال میں کیا فرق ہوا. پھر ہمارا حال وہی ہے, خارخور کا آواز ہم گلے سے نکلتا ہے, زمین میں تھوکنے کے پہلے اگلے منہ پر تھوکتے ہیں, انانیت کے جو نعرے لگاتے ہیں, وہی جو اکڑ, وہی جو غرور, وہی انانیت, پھر کیا فائدہ ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن انسان کے دلوں کے اندر وہ مضبوطی آ جائے. اللہ کا نہیں فرماتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. تعلیمات و برکات نبوت کو صبح جو تعلیم ہے, مجھے بات دل کے گہرائی میں اترا. اللہ کریم یعنی خالق ہے, مالک ہے, اور جب اس کا جو حیثیت کب ہوتا ہے, جب انسان میں جو کمزور کا حالت ہوتا ہے, جب جیت عطا کرتا پتہ چلتا ہے مجھ میں تو جیت ہونا نہیں تھا, میرے ساتھ میرا رب تھا. وہ احساس کے لیے یہ کرا کے دکھاتا ہے, بتاتا ہے آپ لوگ کیا تھے, آپ تو کچھ بھی نہیں تھے, جو بھی جو ہوا ہے میں نے کرایا, میں نے کیا. یہ احساس دلاتا ہے, بار بار احساس دلاتا ہے. حنین, جنگ حنین کے بارے میں پورا تشریح اللہ کریم فرماتے ہیں. جب زیادہ تھے تو کیا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ, میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں رہے تھے. تو آپ کو جو کثیر کا کیا مانا ہوا, نہیں جی ہم تو بہت بڑے جماعت میں ہیں, ہم تو تیر مار لیں گے. تو کیا تیر مارے, پھر کچھ نہیں مارے. حالانکہ صحابی بہت جید ہستی ہیں, درجہ اولا اور اول العزم والے ہیں. اللہ کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کو مثال بتائیں, ان کو نمونہ کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. قابل قبول لوگ تھے صحابہ اکرام, جتنا ادنا سے ادنا بھی ہو جائے, لیکن ان میں جو طاقت اللہ کریم جو سینہ مبارک میں جو نور نبوت میں عطا کیا ہے, وہ جو کسی کو نہیں ملا اگلے جو جتنے بھی جو زمانہ جو گزرا. اس لیے موجودہ شیخ بھی یہی کہتے ہیں, جو میرے شیخ تھے وہی شیخ تھا, ہم کیا ہیں, کچھ بھی نہیں. اپنے آپ کو مٹھانا, اپنے آپ کو یعنی ختم کر دینا, میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ کہہ دینا ہی تصور ہے. یہ سارے چیزوں کا تربیت کا جو جگہ ہوتا ہے خانقاہ پر, مڑ مڑ کے یعنی کہ بار بار یعنی کہ ذکر کراتے رہتے ہیں, گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے ذکر کراتے رہتے ہیں. نوافل کا حکم دے, بھائی شراب بھی پڑھ لیا کرو, چاشت بھی ادا کیا کرو, عوامل بھی اپنا لیا کرو. یہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ سارے یعنی چھوٹے 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 یعنی کہ دانہ بن کر آپ کو جو دلوں کے کھانا بن جاتا ہے. لیکن جب نہیں بنتا ہے پھر اس میں کردار بنتا نہیں. وہ میں نے وہی حیدرآبادی کل والی بات پہ اور ایک شہر میں نے دیکھا, جو پان رکھتے ہیں اس کو ہم پاندان کہتے ہیں, جو چوبا پکڑ کے جو رکھتے ہیں اس کو چوبا دان کہتے ہیں. لیکن آدمی اندر, مچھر باہر, اس کو مچھر دان کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو تماشا ہو گئی نا. دلوں کے اندر کیفیت نہیں ہے, دلوں کے اندر اللہ کا تعلق ہے, اس کو ہم صوفی کیسا کہہ سکتے ہیں؟ کہہ نہیں سکتے. اب کہنے میں کیا ہے, صوفی صاحب, اب ہر جگہ پہ ہم صوفی صاحب کو ایک لقب ساتھ میں لگاتے ہیں, صوفی صاحب باہر ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں, تہجد گزار بن کے. لیکن کیا واقعی صوفی ہیں؟ احسان کا بھرپور طاقت اس کے دلوں میں وارد ہو جائے, رب کے جو قریب سمجھے, میرے رب میرے قریب ہے یہ سمجھے,
اور ہر لمحہ ہر آن وہ سمجھے، اسی کو صوفی ہم کہتے ہیں۔ بات آپ سے کرتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں بات ہم سے کرتا ہے، لیکن بات وہ رب سے کرتا ہوگا۔ دلوں کا حال، دلوں کا کیفیت اللہ کے ساتھ جڑا رہے، ہمیشہ جڑا رہے۔ اس لیے کل میں نے وہ جو بات میں نے بتایا، میں کہتا ہوں اس دل کو دل سے ملا لو، تو یہ کون کہتے ہیں؟ صوفیہ کرام کہتے ہیں۔ اور یہ کہاں سے چلا ہے؟ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو جو اس صحبت کے معیار یہ بتایا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ نے کیا ملا ہے؟ دل سے دل ہی ملا ہے۔ دنیا داروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نگاہوں سے نگاہیں ملا لے، لیکن یہاں نگاہوں کو نیچے رکھنا پڑتا ہے، سر جھکانا پڑتا ہے۔ خانقاہ میں کیا ملانا پڑتا ہے؟ وہ تو بے ادبی کہتے ہیں۔ یار یہ کہ برابر بیٹھ کے بات کرتا ہے، برابر آواز بھی جو کرتا ہے، یہ حاصل کیا کرے گا؟ اونچی اونچی باتیں کرتا ہے تاکہ میرے بات رہے، تو میرے بات نہ رہے، میں سننے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے جو بزرگان دین فرماتے ہیں، ہمیشہ خانقاہ میں جاتے ہیں، اب یہ سمجھ کر جائیے گا میں زبان نہیں لے کر جاؤں گا، میں کہاں لے کر جاؤں گا؟ زبان لے کر جاؤں گا، میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، مجھے سننا مقصد ہے۔ جب سنتا چلا جاتا وہ دل میں اترتا چلے جاتا۔ جب وہ سنانا شروع کرتا ہے، دل میں کہ جتنی جب مواد ہے پورے باہر نکلتے ہیں۔ سیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں سیکھنا زیادہ، اور یہ تصوف ہے۔ اور ساری زندگی سر جھکائے، اور آخر میں جب یہاں سے دنیا میں فارغ ہوتے ہیں، اس کو سمجھ آ جاتا ہے واقعی مجھے سر جھکانے سے ملا بہت کچھ ہے۔ اسی لیے یہ ہمیں تربیت شیطان نے دیا۔ سر اٹھانے سے کیا اس کو گھاٹا ہوا، کیا اس کو نقصان ہوا، اور انانیت بتانے سے کیا اس کو تباہی مچی، وہ ہمیں تربیت کرتا ہے۔ ایک مولانا بیان کرتے ہی بتا رہے تھے، یار ہمیں ہر جگہ پہ بھی ایک تربیت ملتا ہے، ایک تعلق ملتا ہے اور عبرت ملتا ہے۔ شیطان بھی اپنے جو بغاوت ہمیں تربیت کرتا ہے، کتنے بڑے نقصان کا، یعنی کہ آخر تک الہ یوم القیامہ، ان علیک لعنتی الہ یوم الدین، قیامت تک اس کے کرنا پڑے گا، اللہ کا لعنت کو جو سامنا کرنا پڑے گا۔ جو بھی کام کرے گا، ہم سمجھتے ہیں اس راستے کا برکات نبوت ہے، جو بھی کرتے ہیں اس میں برکت ہی ہمیں ملے گا، لیکن وہ جو بھی ادا کرے گا اس میں لعنت ہی ملے گی۔ کچھ چیزیں خوشبو پیدا کرتا ہے، کچھ چیزیں آگ پیدا کرتا ہے، وہ خود آگ ہے، آگ کا ہی سامنا ہمیشہ کرنا پڑتا ہے، اور نتیجتاً اور آخر میں بھی جانا اور پہنچنا کہاں ہے؟ آگ میں ہی جانا۔ اسی لیے ہمارے اندر جو آگ ہے، شیطان ہے، اس کو ہم طاقتور بنائیں گے، وہ اپنے آگ میں ہی لے جائے گا۔ اسی لیے اس کو جو بنایا ہوا، اس کا تخلیق کیا ہوا جو آگ سے ہی تعلق رکھتا ہے، اس لیے وہ آگ کا طرف رجوع کرے گا۔ لیکن روح کا آپ یعنی متقدم سمجھیں گے، اس کو قوت دار بنائیں گے، اس کا اللہ کا تعلق دار بنائیں گے، اس کو اس نے تو مجبور آپ کو کر دے گا جنت لے جانے، جنت کو پہنچانے میں، جنت میں بٹھانے میں، اس حور کو، اس کو میوے کو، اس یعنی کہ شہد کو، اس جو حلیب، جو دودھ کو، ہر چیز کو یعنی کہ کھلا پلا کے اور مزید تگڑا ہونے کے لیے وہ اپنی جگہ پہ جائے گا، عالم الامر سے آگے جو پرواز کر کے جب اس کو جو پہنچنا ہے وہیں پہنچنا ہے۔ یہ سارے نظام وہی ہے ہمارے سامنے، جتنی بھی محنت جو کرنا ہوتا ہے، بھلے ہمیں کم سے کم یہ کہ 3 دن میں بہت ساری باتوں کو اگر شروعات بھی ہو جائے اور چلتے 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 اسی جگہ پہ پھر آپ کو کھینچ کر لے کر آ جاتا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں نا اپنے جو زندگی کے بارے میں، حضرت شیخ اپنے شیخ سے جو ملنے کے لیے جاتے، جو اس بستی والے حضرت شیخ کا جو رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں غلط شلط ان کے بارے میں بڑے عجیب طرح باتیں کرتے ہیں، کس سے ملنے کے لیے اور کسی کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ یہی فرماتے ہیں، ان سے 1 ہفتے سے زیادہ میں دوری نہیں اختیار کر سکتا ہوں، یہ جدائی زیادہ سے زیادہ 7 دن سے زیادہ نہیں، مجھ سے نہیں برداشت نہیں۔
اور جب ان کے صحبت میں آ کے بیٹھتا ہوں اللہ اللہ کرتا ہوں مجھے جو کچھ ملتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. جب دوسرا وہ دے نہیں سکتا ہے پھر وہ الزام لگاتا ہے غلط شلط باتیں کرتا ہے توہین کرتا ہے تہمت لگاتا ہے ہر چیز کرتا ہے. لیکن جو سمجھ گیا میں ان کے بغیر میرا زندگی نہیں ہے پھر دوڑ کر آ جاتے ہیں محبت کھینچ کر لے کر آتا ہے. یہ عشق ہے کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کا ایک لوہا ہوتا ہے ایک میگنیٹس ہوتا ہے جو یہ دور نہیں رہ سکتے. لیکن دنیا میں دلدل میں دنیا کے دھواں اور جو اس کے دور میں جو پھنس جاتے ہیں جب دلوں کے اوپر جو چھایا جاتا ہے پھر یعنی کہ یہ دوری زیادہ دوری ہوتا چلے جاتا ہے. اس لیے ہم وقت ہر آن اللہ اللہ جو چلتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت اللہ اللہ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ دھول ہم سے دور رہ جائے یہ دھواں ہم سے دور رہ جائے. صحبت شیخ اسی کو کہا جاتا ہے. کچھ نور ہمارے سینوں میں نزول ہو جائے کچھ ہمارا کردار کا کچھ حاصل ہمیں بڑھ جائے. اس لیے 3 دن بہت مختصر دن ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں اس بارے میں صحیح سمجھ عطا فرما دے. یہ صحبت واقعی بہت قیمتی ہوتا ہے. اور کچھ دیر اس یہ قصوں سے آپ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچئے گا واقعی ہے کیا. چلے ہیں بہت دور سے آئے ہیں بیٹھے ہیں بہت قریب سے لیکن پھر ہم دور چلے جائیں گے. لیکن دور جانے کے باوجود ہم قریب رہنا چاہتے ہیں. یہ دوری نہ ہو. اس قریب کو صحبت کا جو احساس ہو جائے کچھ لمحہ اس کے بارے میں سوچیں واقعی ہے کیا چیز. مجھے آپ بتانے آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے لیکن مجھے آپ لوگوں کو جدھر زیادہ پریشان ہوتی ہے. آپ سبھی چلے جاتے ہیں کبھی کبھی آپ اس خانقاہ دیکھیں میں اکیلا بیٹھا رہوں کوئی آتا بھی نہیں کوئی کہتا مجھے یہ کام ہے مجھے یہ ہے وہ ہے جو آتا نہیں. لیکن کوئی نہ ہونے کی وجہ سے میں تو اٹھ کے بھاگ نہیں سکتا. اس جو تنہائی جو ہوتا ہے تو وہ ہم چاہتے ہیں یہ جو پروگرام بار بار ہو جائے لوگ آ جائے بیٹھے یا تو لوگ ہمیں بلائے ہم ان کے تک کیوں ہم دوڑ کر آتے ہیں. اس میں جو ایسے جو لذت اللہ کریم نے دلوں کو جو گہرائی میں رکھ دیا ہے یہ تعلق واقعی تعلق ہوتا ہے جو قیامت والے دن بندہ پہچان لے گا جو دلوں کو تعلق کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اس دل کو دل سے ملا لو پتہ چل جائے گا قیامت والے دن اس کی قیمت کیا ہوتا ہے. تو اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر ان چیزوں کو ہم سمجھے. کبھی یعنی بھلے ہم بندوں سے بھی دور ہو جائیں اللہ سے دور نہ ہو. جتنی جگہ پہ جتنی بھی مصروفیت ہونے کے باوجود جتنے کام جتنے رشتے جتنے یعنی کہ لوگوں کا رسم و رواج میں شامل ہونے کے باوجود اللہ بھی ہمارا جو قریب رہتا ہے اس کے لیے کچھ وقت مقرر کریں. اللہ کا جو ذکر اذکار کا تعلق ادھر ادھر نہ کیا کریں. کھانے کا جو وقت کا آپ جو ادھر ادھر کرتے رہیں گے پیٹ میں السر ہو جاتا ہے. ابھی 3-4 دن پہلے میں نے اخبار دیکھا جو تیل ایک بار استعمال کرتے ہیں اس تیل کو دوبارہ آپ استعمال کریں پیٹ میں السر ہوتا ہے. السر کیا ہے کینسر ہو جاتا ہے. اکثر جگہ پہ ہم ایک بار استعمال کر کے تیل کو برابر کڑھائی میں ہوگا یا تو کسی برتن میں ہوگا دوبارہ استعمال کریں گے. وہ تاکید کرتے ہیں پورے دنیا میں ریسرچ کرنے کے بعد آخر نتیجے میں یہ پہنچے یہ کینسر میں لے آتا ہے وہ چھوڑتا ہے. اللہ کریم کا نظام ہے شفا دینے والے اسی کو ہم مانتے ہیں. لیکن بیمار بھی اتنی قسم کا جو ہو گیا ہے دنیا میں کینسر کا اتنی جو ویرائٹی آج کل جو لکھتے ہیں تو حیران بندہ ہو جاتا کہاں نہیں ہوتا. اور اس جسم کے جو نظام میں اس سیل کے جو بنائے جو ترتیب سے کبھی شفا کبھی وہ سبب بن جاتا کبھی جو بیمار کینسر کا بھی سبب بن جاتا. لیکن الحمدللہ اس راستے میں جب روح میں اتنی تقویت اتنی جو طاقت اللہ کا تعلق ہو وہ شعاعیں ہیں آپ جو جسم کے جو لہریں اس خون میں جب چلتا اس کینسر کو بھی کینسر نہیں سمجھتا. اب دیکھیں انٹرنیٹ میں جو بھی پروگرام ہوتا ہے کمپیوٹر میں جو بھی پروگرام ہوتا ہے یعنی کہ آپ بٹن دبا دیں ڈیلیٹ یعنی فوراً چور ہو جاتا ہے.
بچے کھیلتے ہیں ویڈیو گیم کھیلتے ہیں، اسی میں یعنی کہ پروگرام کے بٹن دباتے ہیں، ڈیلیٹ کے بٹن دباتے ہیں، بہت برا چور چور ہو جاتا ہے۔ کیا بتاتے ہیں؟ ایک روشنی جیسا جاتا ہے اس کو چور چور کر دیتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے سیارے کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ ناسا جو امریکہ میں اتنی بڑا جو نظام ہے اس سے سرچنگ کرتے رہتے ہیں۔ کل کے اخبار میں یہی تھا، یعنی کہ بے حساب سیارے، بے حساب اس جو خلا ہے جو آسمان میں آج تک کوئی نہیں، چلتے چلتے دیکھتے ہیں۔ مجھے فوراً ذہن میں یہ پتا آیا، اللہ کریم چند یعنی کہ جو مخلوق پیدا کیا سب کو یعنی کہ انسان کو تابع کرا دیا گیا ہے، لیکن اتنا جو خلا، اتنا جو سیارہ، اتنے جو بڑے عجیب عجیب نظام بنا دیا۔ ہر یعنی جو سیارے اور ہر جو مخلوق کہاں رجوع کرتے ہیں؟ زمین پر رجوع کرتے ہیں۔ وہ سورج ہو، چاند ہو، تارے ہوں، ہر فرشتے یہیں اترتے ہیں۔ کس لیے؟ اور بے حساب، کسی کو معلوم میں نہیں کتنے حساب کے فرشتے ہیں۔ یہ سارے کس کے لیے ہیں؟ انسان کے لیے ہیں۔ وہی پورے دنیا کے جو تنظیم اور تسلیح یعنی کہ ادھر ادھر بدلتے رہتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، بارش کا سبب بنتے ہیں، موت کا سبب بنتے ہیں، عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ کسی کو اللہ کریم بتا بھی دیتا ہے یہ ہیں وہ ہیں فلانے ہیں، جو دیکھتا ہے، جن سے جو سینے کو جو آئینہ جو صاف ہے وہ دیکھتے بھی ہیں۔ تو اللہ کریم اس جو صحبت کو قبول فرمائے، ہمیں اس چند دن کا جو محنت ہے اس کا ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ خانقاہ کیا ہے، ذکر اذکار کیا ہے، فرض اور سنن اور نوافل کیا ہے، اس میں کیوں یعنی اتنی محنت کیا جاتا ہے، گما گما کے ذکر کیوں کرایا جاتا ہے، سینے میں روشنی جو بننے سے، روح میں طاقت بننے سے، عمل صالح سے نتیجہ کیا ہے؟ سارے انٹو آپ کر لیں، جو بھی کر لیں، یعنی کہ پلس کیا ہے؟ عمل صالح۔ ان الذین آمنوا، ایمان اب لے آئے، وعملوا الصالحات، جب تک عمل صالح نہیں ہے اس ایمان کا کوئی قیمت نہیں۔ ایمان اس کا زمین ہوتا ہے، اوپر کا جو پودا، اس کا جو اوپر کا گلاب ہوتا ہے اعمال صالح، باقی زمین میں کچھ بات بنی ہے، نہیں تو عام زمین میں کوئی تیرتا بھی نہیں ہے، اس میں کوئی پانی چاہیے۔ تو الحمدللہ اعمال صالح میں تیرنے کے لیے اس انوارات کا لہر میں اللہ کریم نے ایک ایسا جو سبب بنایا، اس کو زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کر کے جذب کریں اور قوت پیدا کریں، اور اگلا جو مخلوق ہمارے جو ساتھ میں ہیں، بیچ میں ہیں، ان کے لیے ہم مثال بنیں، ہم عبرت بنیں۔ فلانے ساتھ میں بیٹھا اٹھا یا اس کے جو بات کرنے کا جو سلیقہ، اس کا جو اندازہ، اس کا جو حسن سلوک، ہمیں جو پتہ چل گیا ہے اس کو کچھ باتیں اس کا کہیں سے ملا ہے۔ کہاں سے ملا ہے؟ خانقاہ سے ملا ہے۔ کس کے ذریعے ملا ہے؟ کہیں بزرگان دین کے سینوں سے وہ لہر اٹھ کر جب آیا ہے، اس کے سینوں میں بھی جب اترا وہ سمجھ گیا میرے اندر بھی یہ جو طاقت ملی ہے، مجھے میرے اندر کردار کا تبدیل ہوا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کریم ان چیزوں کو صحیح سمجھ عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح قوت بھی ہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔